لکھ دیا میری قسمت میں یا کاتب نے لکھ دیا رہوں گا جو نوادہ میں یا حسین دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا اللهم صل على محمد وآل محمد مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے مالک سلطنت
شہر بیان کو خوف غضب خالق کا نہیں ارے میں خطا کا ہوں بچہ تو خطا نہیں میں خطا کا ہوں بچہ تو خطا بنت احمد کو نامد بن میں رلاؤ لوگو چھوڑو غفلت کو رہے راہ پہ آؤ لوگو میرے دکھتے ہوئے دل کو نہ دکھاؤ لوگو پانی تھوڑا سا تم اصغر کو پلاؤ لوگو پانی تھوڑا سا تم اصغر کو پلاؤ لوگو پیاسا سب کنبے کے ہمراہ یہ معصوم بھی ہے ارے یہ مسافر بھی ہے سید بھی ہے مظلوم بھی ہے یہ مسافر بھی ہے سید بھی ہے مظلوم بھی ہے جب نے ساتھ نے لشکر میں تلا تم دیکھا آیا گھبرایا ہوا پا میرے اور یہ کہا جلد کر تمام سے نہ کر دے ذرا میں نے کہ تیر سے پہلو جو ادھر کو پھینکا میں نے کہ تیر سے پہلو جو ادھر کو پھینکا میرے کے تیر نے دونوں کو برابر توڑا ارے بازوئے شاہ گلوئے علی اصغر توڑا بازوئے شاہ گلوئے علی اصغر توڑا مالک سلطنت صلوات بہت اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي والخاتم ما سبق والفاتح من غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد
اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی قوم الظالمین ومنکر ولایت علی ومنکر عزائل حسین ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم صلوات اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا واشہد ان امیر المؤمنین وامام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فخر واشہد ان فاطمۃ الزہراء الصدیقۃ الکبریٰ واشہد ان ائمۃ المعصومین حجج اللہ علی الخلق واشہد ان امام مہدی صاحب الزمان الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سالانہ مجلس منعقد ہے اور عنوان آپ سب کے علم میں بسلسلہ شہادت سرکار رسول اللہ اور صدیق اکبر امام حسن مجتبیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یکم ربیع الاول کی تاریخ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا دل یہ ہے کہ آج مولا کے بھی مولا کا تذکرہ ہو. اسی لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے معروف ترین سورہ کی معروف ترین آیت یا ایھا المدثر سورہ مدثر کی پہلی آیت ہے. یہ بظاہر تو آیت ہے لیکن علماء اور عرفاء نے لکھا ہے کہ اس ایک آیت میں پورا قرآن بن گیا. اس کی وجہ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے یا ایھا المدثر اے چادر اوڑھنے والے. پہنچ گئے انہیں میرا سلام ہے. اچھا اور چاہے کسی لغت میں دیکھ لے چاہے لغت گوگل میں بھی دیکھ لے سب سے آسان وہی ہے. تو مدثر نام کے معنی کیا یہی آئے گا چادر اوڑھنے والا. اچھا دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا پروردگار نے جتنے القاب سرکار دو عالم کے قرآن میں متعارف کرائے ہیں ان میں سے ایک لقب بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے. چاہے وہ طٰہٰ ہو چاہے وہ یاسین ہو چاہے وہ مزمل ہو چاہے مدثر ہو. اور کہا کیا ہے یا ایھا المدثر اے چادر اوڑھنے والے. اچھا ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا قرآن میں جتنے القاب ہیں میرے اور آپ کے نبی کے وہ سب فخریاں ہیں. اور جملہ کہہ دوں کم سے کم شیعہ ممبر سے غریب محمد نہیں پڑھا جاتا. یہاں جو لوگ آتے ہیں میرے برادران آئیں بالکل آئیں لیکن ایک بات یاد رکھیں پہلے تو اپنی اصلاح کر لیں. دو حضرات ممبر پہ بیٹھنے والے بھی اور سامنے بیٹھنے والے بھی آنے والا حر نہیں ہو سکتا. وجہ بتاؤں نہیں دلیل میں دے رہا ہوں اگر دلیل نہ دے سکوں تو مجھے ٹوکیے. حر کا عقیدہ فاطمیہ بالکل ٹھیک تھا. حر کا عقیدہ فاطمیہ بالکل ٹھیک تھا. اور جو آ رہا ہے وہ دشمن فاطمہ کو مانتا ہے تو وہ حر نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ہو حر نہیں ہو سکتا. پہلے تو یہ اصلاح کیجیے. دوسری اصلاح یہ کر لیجیے بھائی ہمارے ممبر سے کم غریب محمد نہیں پڑھا جا سکتا. اب آپ وہ پڑھیے کہ جی وہ
بیٹھ سرکار کا جو ملبوس تھا وہ ٹاٹ کا تھا اور فرش زمین پہ بیٹھتے تھے. اگر عرش کا مالک اپنی مرضی سے فرش پہ بیٹھ جائے تو وہ فرشی نہیں ہو جاتا. کیا بات ہے. اور ایک صرف اگر فی زمانہ مثال دو تو یہ سن لیجیے بھائی ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ کم سے کم بھی کوئی بولے 2 لاکھ تو ہوگی. جس کے دادا نے اس کے بابا کے صدقے پہ 1000 اونٹ دیے ہو وہ غریب نہیں ہوتا. اور اب سن لیجیے جس کے حقیقے میں ابو طالب نے 1000 اونٹ ایک اور 2000 بکرے حلال کیے ہو اور عرب کے غنیوں نے پہلی دفعہ پیٹ بھر کے کھایا تو میرے بھائی غریب تو وہ ہے کہ جو صدقہ محمد کا کھا رہا ہے. محمد کہاں سے غریب ہو گئے؟ اس طرح کا محمد ہم نہیں پڑھ سکتے بھائی. اور دوسری بات یہ سن لیجیے کیونکہ آیت کا میں نے ذکر چھیڑا ہے یا ایھا المدثر اے چادر اوڑھنے والے. تو ظاہر سی بات ہے جب شخصیت عام نہیں ہے تو چادر بھی عام نہیں ہوگی. توجہ رکھیے. اور دیکھیں عجیب کچھ نام عجیب ہے قرآن میں جس کے معنی بڑے عجیب ہیں. جیسے یہ لفظ مدثر ہے. اب چادر اوڑھنے والے کا بھی کہیں ذکر ہوتا ہے؟ اگر محمد کسی کی چادر اوڑھے تو ہوتا. جملہ کہہ دوں اگر سمجھ میں آ جائے. چادر والیاں تو بہت دکھا دی تاریخ نے لیکن کسی کی چادر کو محمد نے یہ عزت نہیں بخشی. لاؤ اور مجھے اڑا دو سوائے فاطمہ کے. برحمت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بابا دے بلند نعرہ الصلوات صلی علی محمد وآلِ محمد. جو ہے نہیں ہے چادر والیاں تو تاریخ نے بڑی دکھائیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ کسی کی چادر کو یہ عزت نبی نے نہیں بخشی. کملی تک کو نہیں بخشی. جملہ یوں کہوں کہ نبی کی کالی کملی بھی نبی کو نہیں سمجھ پائی. اور دیکھیں اچھا اب یہ ایک فرق سن لیجیے. ہو سکتا ہے کوئی کہ بھیا یہ ہو سکتا ہے کہ کملی کا ذکر ہو. کملی اور ہے چادر اور ہے. کملی ہمارے یہاں کراچی میں خصوصاً مفلر کو کہا جاتا ہے دوپٹے کو کہا جاتا ہے. پنجاب میں پرنا کہا جاتا ہے اور یہ ذاکرین کی اصطلاح ہوتی ہے. تو یہ چادر نہیں ہو سکتی. چادر کی ایک شرط ہے اور وہ شرط میں نے نہیں بنائی قرآن نے بتائی ہے. وقاءۃ الجسد جسم کو پورا چھپا لے. اچھا اب سمجھ میں آیا. کنت کنزا مخفیہ میں کنزا مخفیہ میں یہ نہیں کہا میں چھپا ہوا تھا. مخفیہ کنت کنزا مخفیہ مخفا نہیں ہے مخفیہ چھپایا ہوا خزانہ تھا. اب جا کے یہ پروردگار سے پوچھا جائے کہ جس میں تو چھپا تھا وہ کیا تھا. آپ کو پھر پوچھنا پڑے گا اہل بیت سے کہ لا خافت اللہ بخفیہ یہ کیا چیز تھی جس میں پروردگار سما گیا تھا. تو پہلے امام سے لے کے صاحب العصر تک کی حدیثیں ملتی ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں ہماری دادی فاطمہ تھا. ایک بات تو طے ہو گئی کہ اللہ جس چادر میں مخفی ہو جائے اس چادر کا نام فاطمہ ہے. لیکن یہاں مخفیہ کی بات نہیں ہے. یہاں چھپنے کی بات نہیں ہے. یہاں ڈالنے کی اوڑھنے کی بات ہے. اب میں کیا کروں جن جاہلوں کو حدیث کسا کی سند کہیں نہیں مل رہی سورہ مدثر آگے پڑھے اللہ کس چادر کا تذکرہ کر رہا ہے. یہ کس چادر کی پیشخانی ہو رہی ہے. دعویٰ میں دے رہا ہوں دلیل کے ساتھ دے رہا ہوں. ریسرچ کرنا آپ کا کام ہے. تفسیر انوار النجف سے لے کے تفسیر بیضاوی تک چلے جائیے. تفسیر فرات تک چلے جائیے. جس نے بھی سورہ مدثر کی پہلی آیت کی تفسیر لکھی اس نے یہی لکھا کہ یہ شان فاطمہ میں ہے. بات نہیں سمجھے آپ. نام محمد کا ہے
ادا کرے اہل اسلام در فاطمہ کا، نہ نبی کے جسم میں ذوف ہوتا، نہ نبی فاطمہ کے گھر جاتے۔ اب جملہ کہہ دوں، عجیب معاملہ ہے، ذوف کے معنی آپ کو مجھے نہیں پتا کیا سمجھ میں آتے ہیں، لیکن لغت عربی میں ذوف کہتے ہیں الجھن کو، مرض کو نہیں کہتے۔ اچھا مرض کسی طرح کا آل محمد کو نہیں ہو سکتا، پہلے تو یہ بات کلیئر کریں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں جی بخار مرض نہیں ہے، میڈیکل سائنس میں جا کر پتا کیجئے گا، بخار آنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ عقل ٹھیک کام کر رہی ہے، عقل، دماغ نہیں، دماغ اور ہے، عقل اور ہے۔ تین چیزیں ہیں جو آل محمد کی آتی ہیں، پہلی بخار، دوسرا اوجاب چشم، جسے اوباب چشم کہا جاتا ہے۔ اوجاب چشم، اوباب چشم ایک ہی لفظ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں ابھر آتی ہیں۔ اب یہ بھی میڈیکل سائنس سے ثابت ہے، جس کا معدہ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے اس کی آنکھیں ابھرتی ہیں۔ اچھا معدہ بھائی اسی کا صحیح کام کر سکتا ہے جو حلال کی کھائے، پورا باغ کھا جانے والوں کا معدہ تھوڑی ٹھیک ہو۔ دو چیزیں یہ، اور تیسری سر درد، یہ دماغ ٹھیک ہونے کی نشانی ہے۔ عقل، دماغ، آنکھ، اس کے علاوہ آل محمد کو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ پہلا لفظ آیا لفظ ذوف کا کہ سب حیران ہوئے کہ یہ ذوف کیا ہے۔ اس کے بعد سب جتنے تھے اس زمانے کے ریسرچ اسکالر خود ساختہ بیٹھے، کچھ نے ذوف کو نعوذ باللہ ہذیان بھی لکھ دیا، لیکن اصل جو لغت کے معنی ہے وہ الجھن کے ہیں۔ اب جملہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، فاطمہ زہرا کے گھر جا کر رسول اللہ نے اپنی الجھن دور کی۔ یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے لیے دعا کرو، دیکھیں یہ ہو سکتا تھا گھر جاتے اول تو خود دعا کر لیتے، ذوف دور ہو جاتا، ذوف تو دور ہو جاتا، لیکن وسیلے کی دلیل کہاں سے ملتی؟ دیکھیں چادر کو وسیلہ بنانا بہت ضروری تھا، ورنہ یہ جتنی تابوت پہ چادریں چڑھ رہی ہیں ان کا جواز نہیں آتا۔ پتا چلا جب چادریں چڑھتی ہیں تو شفا ملتی ہے۔ فاطمہ کی چادر نبوت پہ چڑھی تو محمد کو نہیں نبوت کو شفا ملی، اور اللہ کو معلوم تھا کہ اس پہ اعتراض ہوگا کہ بیٹی کی چادر کیسے شفا دے سکتی ہے، تو قرآن میں کہا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ دیکھیں عجیب معاملہ ہے، لفظ سامنے کا ہے لفظ مدثر، لیکن معنی ایسے اللہ نے رکھ دیے۔ اور یہ کبھی کسی برادران سے پوچھئے اپنے دوست احباب میں سے کہ اس لفظ کا معنی بتاؤ، وہ بھی بیچارہ کہے گا تو یہی، یا تو یہ کہے گا چادر ڈالنے والا یا اوڑھنے والا، ہر صورت میں لفظ چادر ضرور آئے گا۔ تو اس سے ضرور یہ پوچھئے گا یہ کون سی چادر نبی نے اوڑھی، کہ اللہ نے اس کے اہتمام میں یہ اعلان کر دیا اے چادر اوڑھنے والے۔ اور دیکھیں شرح لکھی گئی، سورہ مدثر کی بھی شرح لکھی گئی۔ اب آپ پورا سورہ پڑھیے، شروع ہوتا ہے اس لفظ سے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ آگے کیا ہوتی ہے؟ کافروں کو ہوشیار کر دو، پورا سورہ پڑھ لیں۔ نبوت سے دھمکی دلوائی ہے توحید، اور کیونکہ ذکر محمد ہے اس لیے بات کر رہا ہوں ورنہ کبھی نہیں کرتا۔ چوتھے اس کی آیت میں ایک عجیب بات اللہ نے کی، سب فنا ہو جائے گا لیکن ایک میں باقی رہوں گا اور ایک تم باقی رہو گے، اور وہ شخص باقی رہے گا جس کو ہم نے بہترین مال دیا ہے اور ہمیشہ حاضر رہنے والے بیٹے دیے ہیں، ہمیشہ حاضر رہنے والے بیٹے دیے ہیں۔ لفظ مدثر پہ گفتگو ہے اس لیے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے نبی کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے نبوت کا حدود اربع سمجھیے۔ دیکھیں نبوت ہے کیا؟ ہمارے ہاں اختیارات کا نام امامت اور نبوت دے دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔
اختیارات اس میں آتے ہیں، اختیارات کو نبوت یا امامت نہیں کہتے. نبوت کیا ہے یہ سن لیجیے، اور امامت کیا ہے یہ سن لیجیے. فرق بڑا باریک سا ہے. نبوت پیغام پہنچانے کا نام ہے، امامت پیغام منوانے کا نام ہے. پیغام پہنچانے کا نام ہے. بالکل اسی طرح جس طرح آدم نے پہنچایا، آدم سے سلسلہ شروع ہوا. آدم آئے، انہوں نے کیا کہا بھائی اللہ ایک، نوح آئے ایک، شیش ایک، موسیٰ ایک. اچھا معاملہ بھائی یہ ہوا کہ کلمہ دو جملوں پہ بنے. آدم آئے، انہوں نے کہا بھائی اللہ کو مانو. پہلا کلمہ تو یہی ہو گیا لا الہ الا اللہ. پھر دوسرا کیا بنا؟ اسی طرح نوح نے بھی آگے کہا، تو یوں بنتا گیا کلمہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اب جملہ کہنے لگا ہوں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کے کلمے میں رسول کا لفظ نہیں آیا. رسول کا نہیں آیا. وجہ کیا تھی؟ رسول اگر کلمے میں لفظ رسول آ جاتا تو رسالت کا کلیہ بھی اس نبی سے منسوب ہو جاتا. لیکن آگے یہ انتظام اللہ کو کرنا تھا، یا ایھا المدثر، کیا کہا ہے چادر اوڑھنے والے. اب ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں جو جس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن لغت عرب میں بھی موجود ہے اور کئی علماء نے بھی لکھا ہے. انہوں نے ابن بیضاوی نے ایک عجیب بات لکھی. انہوں نے کہا بھی دیکھیے، جب اللہ نے نبی کو مخاطب کیا تو کہا یاسین طٰہٰ مزمل مدثر، اور کسی نبی کے القاب قرآن میں نہیں آئے. کوئی کہہ دے کہ مجھے ہاں یہ آیا ہے. صفت اور ہے، لقب اور ہے. صفت کیا ہوتی ہے؟ کوئی آدمی بہت سخی ہو، وہ سخی مشہور ہو جائے، رہے گی یہ صفت، لقب نہیں ہو سکتا. اچھا لقب ہمیشہ سے بنی ہاشم کے پاس رہا، آدم سے لے کے فاطم تک کسی نبی کے خاندان کے القاب مشہور نہیں ہوئے، صفتیں مشہور ہوئی. یہ واحد بنی ہاشم تھے. ہاشم ابو الخرا مشہور ہوئے، ابو طالب سید البطحہ مشہور ہوئے. اب اس میں صفت نہیں آتی، یہ القاب ہے. اچھا اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ ابو طالب کو رب الکعبہ بھی کہا جانے لگا. اب یہ الگ بحث چھڑ جائے گی اور سرکار ابو طالب پہ گفتگو ہوگی. اب پھر مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ جانے رمضان کی تاریخ پہ علی نے کس رب کا نام لے کے کہا تھا میں کامیاب ہو گیا. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور ابو طالب سے زیادہ کعبے کو کسی نے نہیں پالا ہے. تو اسی لیے موضوع محمد پہ ہے، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. تو کسی نبی کے القاب نہیں آئے، کسی کو نجی اللہ کا، کسی کو صفی اللہ کا. اچھا رضی اللہ بھی نہیں تھا، حالانکہ صفت ہو سکتی تھی، لیکن کیوں نہیں کہا؟ رضی اللہ لقب نہیں ہے. شاعروں کو یہی تو بات سمجھائی جا رہی ہے، رضی اللہ یعنی اللہ ان سے راضی ہو جائے. اور اب میں کیا کروں؟ نبی قدیر کے مقام پہ کہتے رہے اگر تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو یا تو اسے راضی کر لو یا تو مجھے راضی کر لو. اس وقت راضی نہ کر پائے وہ سب رضی اللہ لگا رہے ہیں، سب رضی اللہ لگا رہے ہیں. اب آتا یہی ہے مسئلہ جی ارسال ربیع الاول میں سرکار کی آمد تو ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ نام اور بھی آ جاتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ عجیب ہے اور یہ معجزہ ہے پروردگار کا، ہر نام کے ساتھ رضی اللہ، علی کے ساتھ کرم اللہ. ہر نام کے ساتھ رضی اللہ، علی کے ساتھ کرم اللہ. اچھا پوچھیے حضور آپ یہ کرم اللہ کیوں لگا رہے ہیں؟ زندگی بھر بت نہیں پوجا. یہاں سے اگر مجلس کے تحفے لینے تو اب شروع ہو گئے، کیا نہیں کیا؟ بت نہیں پوجا.
जजादात भाई, तवज्जो रखिए, मोहम्मद के जजादात भाई, और भी कोई रिश्ता है? दामाद, और भी कोई रिश्ता है? वसी, और भी कोई रिश्ता है? नफ्स। अब यहाँ आके मसला खराब हो गया, दामाद उम्मत ने निकाल लिए, अब किसी तरह निकाल लिए, चले दामाद आपने बना दिए, वसी कैसे बनाएंगे? चले खींच तान के वसी भी बना दिया। अब मसला आया नफ्स का। अम्मा एक नफ्स वो है जिसने कभी खुद को देखा नहीं, एक नफ्स वो है कि फतेह मक्का के मौके पे रियाजुन नजरा मेरे मजहब की किताब नहीं है, मुसलमानों के दूसरे खलीफा खुद टूटते हुए देख कर रो रहे थे। किसी ने पूछा रो क्यों रहे हो? कहा इसको जिंदगी भर मैंने रब माना है। जुमला कह दूं, अली ने झूठे खलीफाओं के रब तोड़ दिए। क्या किया जाए भाई? अब मामला ये हुआ कि नफ्स तो नहीं ला पाया, तो इसलिए हदीस छुपानी शुरू की। अच्छा, एक अजीब बात आज आपको बताऊं, ये मिंबर से बहुत कम बयान होती है, लहमो कलमी वाली हदीस हमारे मजहब से पहले नहीं शुरू हुई, ये मुस्नद इब्न अहमद हम्बल से शुरू हुई। और अहमद हम्बल सैयद या जाफरी नहीं थे, रिजवी या नकवी नहीं थे, मौलाई भी नहीं थे। मौला को मानते थे, लेकिन उनको भी मानते थे जिनको नहीं मानना चाहिए। हमारे यहाँ उनकी तकरीम जरूर है, क्योंकि उन्होंने सहाबा और अहले बैत का फर्क बताया। अब 26 सफर को इसी मिंबर से मैंने जो हवाला दिया था, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए लफ्ज़ मुदस्सिर पे ला रहा हूँ। क्या पूछा था याद दिला रहा हूँ, आप सब जानते हैं बात। उनके बेटे ने कहा या सफ़त अल्लाह हो बे असहाब नबी, कहा मुझे जरा असहाब नबी की सिफतें और उनके मर्तबे बता दें। 10 सहाबियों के नाम आ गए। अब इससे दो बातें तो पता चल गई, बेटे को गुस्सा इस बात पे आया कि अली का नाम अभी तक नहीं आया, इसका मतलब अहमद इब्न हम्बली का बेटा था, इसका मतलब हलाल ज़्यादा तो था। और जैसे गुस्से में आके कहा ना बुग़्ज़े अली की इंतहा है, अभी तक अली का नाम नहीं आया, तो मुस्कुरा कर कहा तूने सहाबियों की फहरिस्त मांगी है, अहले बैत की नहीं। तो कम से कम अहमद इब्न हम्बल ने ये तो बताया है, ये तो बताया है। अब मामला ये है भाई कि नफ्स पे क्या करते हैं आप, वहां से हदीस चली और यहाँ आप यहाँ भी सभी लोग पढ़ रहे होते हैं, लहमो कलामी या अली, जिस्मों का जिस्मी या अली, नफ्सों का नफ्सी या अली, रूहों का रूही या अली। देखिए एक अजीब बात आपको मैं बताऊं, नफ्सों का नफ्सी भी चले किसी को आप कह देते, साबित कैसे करते हैं? तो अब क्या किया जाए, तो उन्होंने एक हदीस ढूंढी, उन्होंने कहा अगर मेरे बाद कोई नबी होता, तो ये होता। अच्छा, ये हदीस ढूंढी जरूर गई, राइज नहीं हुई। जो असल अहले सुन्नत है उनसे आप राब्ता कीजिए और उनसे पूछिए इसका रिजाल क्या है, वो कहेंगे खोखला। अगर आलिम है, अगर कोई तरावियां पढ़वा कर या पढ़ कर मौलवी बना है, उसे नहीं पता ये मामला क्या है। अच्छा, ये रद इसकी क्यों आ रही है ये सुन लीजिए। मैंने क्या आगाज में बात की, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह सफी अल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह। नबूवत और इमामत का सबसे बड़ा फर्क ही ये है कि जब नबूवत मुकम्मल होती है तब इमामत का आगाज होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि नबूवत मौजूद हो और इमामत शुरू हो जाए। मैं कुछ कह रहा हूँ, नबूवत की मौजूदगी में इमामत भी शुरू हो सकती है, लेकिन एक अजीब मामला है, एक अजीब मसला है, शुरू नहीं हो सकती, कायम हो सकती है। मैं क्या कह रहा हूँ, कभी इस जाविये से भी तकरीर को सुना कीजिए। और मैं पहले कह चुका कि कम से कम शिया मेंबरों से तो गरीब मोहम्मद नहीं पढ़ा जा सकता, बाकी कहीं पढ़ा जाए। तो मामला ये है भाई कि कायम हो सकती है, और मैं भी आपको दलील दे देता हूँ कैसे कायम हुई है। आए मुसलमानों के पहले खलीफा हसन और हुसैन की उम्र 4 और 5 बरस है। वाकया मौजूद है किताबों में। अब आप अपने पोतों या नवासों के साथ बैठे हो, कोई बुजुर्ग आए, आप क्या करेंगे?
کھڑے ہو کے آداب کرو. ایسے ہی کوئی جھوٹی روایت مجھے دکھاؤ نبی نے حسن اور حسین سے کہا ہو اپنی جگہ سے اٹھ جاؤ. یہاں پہ غالب کا ایک مقولہ میں پڑھ سکتا ہوں, نام میں کسی کا نہیں لے رہا. غالب نے ایک مقولہ کہا تھا اپنے سسر سے ان کے دوست کے آنے پہ. کہا مرزا صاحب, اب مرزا شفقہ ایک صاحب تھے ان کے نواب لوہارو کے دوست, وہ بڑے بزرگ تھے ایج میں, لیکن غالب نے ان کے لیے کہا یہ بڈھا ہے بزرگ نہیں ہے. اور جب پوچھا گیا تھا کیوں یہ بڈھا کیوں ہے بزرگ کیوں نہیں ہے, کہا اس لیے کیونکہ اسے یہ نہیں پتا کہ محمد کے بعد علی کو خلیفہ دنیا نے نہیں اللہ نے بنایا تھا. دنیا نے نہیں بنایا تھا. اگر غالب پہ گفتگو ہوتی تو میں بتاتا کہ عقیدہ غالب کیا تھا, لیکن اب آ ہی گیا ہے غالب کا تذکرہ تو ایک جملہ سن لیجیے. غالب نے نعت لکھی. اچھا ایک بات میں علل اعلان کہہ رہا ہوں اور اپنے نوجوان دوستوں سے بالخصوص کہہ رہا ہوں کہ اگر غالب کو سمجھنا ہے تو اس کے فارسی دیوان کو پڑھیے. اس کی وجہ یہ ہے منقبتیں, نعت اور 7 نوحے یہ فارسی میں اردو میں نہیں ہے. غالب اس کی زبان ہی فارسی تھی, اردو میں تو جو اس نے لکھ دیا اسی پہ غالب آ گیا. آج سے 5 برس پہلے اپنے غریب خانے پہ میں نے عرض کیا تھا شورائے اہل بیت پہ عنوان پہ تذکرہ کرتے ہوئے, غالب کا نام ایسے غالب نہیں پڑا تھا. اس زمانے میں لفظ اسد نام کے بہت تھے, بڑے تخلص عام ہو رہے تھے, تو جو گھٹیا شعر بھی تھے کسی اور اسد صاحب کے وہ ان کے منسوب ہو رہے تھے. معاملہ یہ ہوا کہ غالب کو مولا علی سے بڑی محبت تھی. اسد اللہ ایسے ہی نام تھوڑی رکھا تھا. معاملہ یہ ہوا کہ جی ان کے سسر نواب لوہارو وہ کٹر دیوبندی, یہی وجہ تھی کہ جنازہ جب شیعہ عالم پڑھانے لگا تو وہ اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے کہا ہماری طرح سے ہوگا. اچھا جنازہ نہیں پڑھنے دیا تو وہ سمجھے کہ یہ شیعہ نہیں رہے. جنازے کا کیا تعلق شیعہ اور سنی سے؟ پاکستان کی تاریخ تو بھری پڑی ہے, کتنے سیاسی جنازے ہوئے ہیں یہاں. تو بہرحال ہوا یہ کہ اب سب لوگ کہنے لگے بھائی تخلص بدلے. غالب نے کہا بھائی مجھے غالب اب سمجھ میں آتا ہے. اب یہی دوست جو مرزا شفقہ تھے انہوں نے کہا مطلب اسد اللہ آج سے غالب ہوں گے. اب جملہ سنیے گا. مسکرا کے غالب نے کہا چچا اسد اللہ ہمیشہ سے غالب ہے. اب سمجھ میں آیا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب. غالب کی نظر میں یہ جملہ تھا, اس لیے خود کا نام غالب رکھا. اس لیے خود کا نام غالب رکھا, تخلص رکھا. اب تذکرہ ہے ہی تو ایک فارسی کا شعر تو میں سناؤں گا آپ کو, کیونکہ مسجد میں امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے اور صحن سامنے. ایک شعر کہا ہے غالب نے فارسی کا اور عجیب شعر ہے. وہ کہتے ہیں سینے امام باڑا و مسجد حرام کے دید. جو فارسی کا لفظ لے سکے وہ فارسی کا لیجیے گا, پھر میں ترجمہ کر دوں گا. سہنے امام باڑا و مسجد حرام کے دید در کربلا سے عورت بیت الحرام کر. کہا امام بارگاہ کے صحن کو کم سے کم مسجد کہا کرو, کیونکہ کربلا کی زیارت کعبے کی زیارت ہے. غالب کا تو یہ عقیدہ. اور جب نبی پہ بات شروع کی, کیونکہ تذکرہ محمد ہے تو سن لیجیے. فارسی کی ایک نعت ہے اور عجیب نعت ہے, سراج. دیکھیں فارسی میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے قافیے کو نبھانا. اردو میں یہ کام مشکل نہیں ہے, اور اب تو خیر سے ہم یہاں ہمارے یہاں تو ہے کا قافیہ بھی الف میں ہم استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ روسی کی جو باتیں ہیں ایتا ہے اور اس پہ تو ہے نا. فارسی میں بڑا مشکل کام ہے. لیکن غالب نے لکھی ایک نعت فارسی نبی کی شان میں, اور اس کے قافیے تھے زبان محمدس شان محمدس. ایک شعر کا غالب نے عجیب شعر کا, اس میں کہیں نہ ملے میرے پاس آ جائے گی نا, میں دکھا دوں گا. حالانکہ دیوان عام ہے, گوگل پہ پڑھ لیجیے گا. وہ کہتا ہے راعت نہ دید قول کے اشمت نقاب دید و تیر اشباب کمان محمد است.
دشمن کو مارنا چاہتا ہے وہ تیر تبرے کا رکھتا ہے، کمان محمد کی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، میرے کچھ دوست نہیں سمجھے، سمجھانا میرا فرض ہے۔ اللہ اپنے جس دشمن کو مارنا چاہتا ہے تو وہ تیر تبرے کا رکھتا ہے، کمان محمد کی رکھتا ہے۔ اس کی وجہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ غالب نے قرآن پڑھا ہوا تھا، تبت یدا ابی لہب۔ قیامت تک اگر تبرے پہ کوئی اعتراض کرے تو اس کو پہلے سورہ تبت قرآن سے نکالنا پڑے گا۔ اچھا خدا کی قسم اب یہاں تک بات آئی گئی ہے تو سن لیجیے جملہ، اور میں بہت جلدی آج ہی، میرے خیال سے سال میں بہت کم ایسی مجالس ہوتی ہیں جس میں تمہید نہیں مانتا ہوں، اس میں سے آج ایک مجلس تھی، اور الحمدللہ آپ سن بھی اچھا ہے۔ حسین آباد والے اگر محمد نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ حسین آباد والوں سے آگے پوچھو، تم صدیق آباد والوں سے محمد کو کہاں پوچھتے لگتے ہو؟ بھائی صادق آباد والوں سے پوچھا جائے گا، صادق کی باتیں صادق سے پوچھو، صدیق کی باتیں صدیق سے پوچھو، محمد کی باتیں یہاں آگے پوچھو۔ معاملہ کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب، سورہ تبت کوئی عام سورہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس میں دل بھر کے بد دعا دی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، بد دعا دی۔ یہ بد دعائی ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ آپ کا کسی سے جھگڑا ہوا، مثال دیتا ہوں، آپ اس سے کیا کہیں گے؟ یا تو آپ اس کا ہاتھ سے توڑ دیں گے، یا غصے سے یہ کہیں گے اگر میرا بس چلے تو میں اس کا منہ توڑ دوں، اس کا ہاتھ توڑ دوں۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ محمد کا ہاتھ ناپاک ہو۔ ورنہ وہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہے توڑ جائے اس کے ہاتھ، کیا وہ ہاتھ توڑوا نہیں سکتا تھا؟ ارے وہ کل پہ قادر ہے۔ اگر ہاتھ اللہ کے کہنے پہ ٹوٹ جاتے تو پھر آپ جو شیعہ قاتل فاطمہ پہ لعنت کرتے ہیں اور لوگ آ کے کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا؟ اگر تبت یدا قرآن میں نہ ہوتا تو ہم اس کی دلیل نہ دے سکتے۔ ٹوٹ جائے گا اور آج ٹوٹ گیا۔ اور دیکھیے تبت کے موضوع پہ ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں مومن خواہ مومن کا شعر نہ پڑھوں۔ مومن خواہ مومن وہابی ترین آدمی، دیوبندی عقیدے کا، لیکن اب یہ مولا کا معجزہ ہوتا ہے محمد ابن ابی بکر جیسا۔ سمجھ گئے انہیں میرا سلام، جو نہیں سمجھے سب سمجھا نہیں سکتا۔ مومن خواہ مومن نے 4 مصرے لکھے، وہ کہتے ہیں، اور عجیب مصرے ہیں، عجیب تیور کے ہیں۔ بے راہ نے کس راہ سے بیعت چاہی، مرتد نے شہنشاہ سے بیعت چاہی۔ تعارف کرا چکا ہوں، دیوبندی ہے، شیعہ نہیں ہے۔ بے راہ نے کس راہ سے بیعت چاہی، مرتد نے شہنشاہ سے بیعت چاہی۔ مصداق ہوا آیے تبت کا یزید، فرزند ید اللہ سے بیعت چاہی۔ فرزند ید اللہ سے بیعت چاہی۔ تو بھائی چادر کا تذکرہ ہے مدثر میں، بس 2 جملے اور پھر مصائب کی منزل ہے۔ چادر اوڑھنے والا، دیکھیے اگر تفسیر بالرائے کا معاملہ ہوتا تو میں بالرائے پہ قائم کر دیتا، اور اب آخری لمحات ہے فضائل کے تو مجھے دلیل تو دینی ہے۔ پوچھا گیا آپ کے چھٹے امام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا یہ کس چادر کا تذکرہ ہے؟ کون سی؟ لفظ مدثر۔ اب توجہ رکھیے گا، تو مولا نے مسکرا کر کہا لگتا ہے تو انہیں حدیث قصہ نہیں سنی، اب بھی کوئی سند چاہیے شیعہ قوم کو۔ میں سنیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا بھائی، میں نے شیعوں کے جملے سنے ہیں کہ حدیث قصہ کی سند نہیں ہے، حالانکہ حدیث قصہ کے علاوہ اور کسی کی سند ہی نہیں ہے۔ چاہے دعائے سنی قریش ہو، چاہے دعائے کمیل ہو، دعائے سنی قریش کی سند
موجود ہے؟ کمیل کی نہیں ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، موجود ہے سند، مستند نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جائیے سرکار خمینی صاحب پہ مقدمہ کیجئے۔ پرواز در ملکوت میں انہوں نے ایک جملہ لکھا، انہوں نے کہا قطعی طور پہ دعائے کمیل کو یہ نہ سمجھا جائے کہ علی نے اپنے لیے تعلیم کی ہے، علی نے گناہگاروں کے لیے تعلیم کی ہے، تو یہ نہیں منسوخ کیجئے۔ اور پھر انہوں نے کہا اس کو حدیث قصہ سے بھی نہ ٹکرائیے۔ ان سے پوچھا گیا آقا وجہ، کہا اس میں اور دعائے کمیل میں اتنا ہی فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق میں ہے۔ خالق اور مخلوق میں انہوں نے کہا وجہ، کہا دعائے کمیل میں علی نے گناہگار کا تعارف کرایا ہے، حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا ہے پنجتن کا سے ہو سکتی ہے۔ آپ پڑھیے، گناہگار پڑھیں، لیکن نعوذ باللہ کبھی یہ نہیں منسوخ کیجیے گا کہ معصوم نے اپنے لیے کہی ہے۔ دعائے توسل، دعائے سلم قریش، حدیث کے ساتھ دعائے کمیل کے لیے جو علماء نے اور عرفاء نے وسند ائمہ لکھی ہے بات، جب کثرت گناہ زیادہ ہو تو اسے ترجمے کے ساتھ پڑھو اپنی اپنی زبان میں۔ مولا کو معلوم تھی یہ بات کہ نکلے، تو باہر کیا کہا، حدیث قصہ نہیں پڑھی، کہا مولا پڑھی ہے، کہا اس میں کسی چادر کا تذکرہ نہیں سنا۔ اللہ اکبر، کوئی لفظ مدثر کی تشریح ہو رہی ہے، کہا مولا سنا ہے، کہا فاطمہ کی چادر کے علاوہ کوئی چادر اتنی مقدس ہے کہ وہ محمد زیب تن کر لے؟ کہا نہیں ہے۔ اب جملہ سن لیجئے، حدیث قصہ آپ ہر مجلس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کرے اس کا عرفان بھی سب کو سمجھ میں آ جائے۔ حدیث قصہ کا مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا، اب سن لیجئے حدیث قصہ میں کیا تعارف کرایا گیا تھا۔ بھائی محمد کے ہوتے ہوئے، جملہ تبدیل کر کے کہوں، محمد کے ہوتے ہوئے جب تعارف فاطمہ سے کروایا جائے تو یہ قوم سمجھ جانا چاہیے قوم کو کہ افضلیت رہنیاں کون ہے، کہ اس مقام پہ افضل کون ہے۔ پوچھا جبریل نے کون ہے، کہا فاطمہ۔ اللہ اکبر، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ حدیث کے ساتھ روز پڑھتے ہیں، روز سنتے ہیں، مقصد بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ آج بتا کے جا رہا ہوں، اگر نئی بات لگے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا کیا تعارف کرایا گیا کہ جہاں فاطمہ کھڑی ہو وہاں پہ محمد سے نہیں فاطمہ کا تعارف ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، ہر نبی اپنی اپنی امت لے کے آئے گا، یہ آدم کی امت، یہ نوح کی امت، یہ عیسیٰ کی امت، لیکن اللہ یہ تعارف کرائے گا یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے اولاد ہیں۔ بہت پڑھ لیا، کچھ ساتھیں اس شام والی بی بی کو راضی کیا گیا۔ میرا وعدہ تھا 26 کو کہ میں شہادت پڑھوں گا سرکار کی۔ بڑا مظلوم ہے فاطمہ کا بابا۔ آپ کو کیا لگتا ہے سیدہ مظلوم ہے؟ ان باپ اور بیٹی کے مصائب میں ایک چیز یہ بھی مشترک ہے کہ ان کے قاتلوں کے نام سر عام نہیں لیے جا سکتے۔ خیبر کا دن پہلا دن تھا جب میرے اور آپ کے نبی کو زہر دیا گیا۔ 29 کا عدد ملتا ہے کتابوں میں، 29 دفعہ نبی کو زہر دیا۔ شیعہ کتابیں نہیں گوائیں، سنی کتابوں میں بھری پڑی ہے روایت۔ یہ جو ابھی گزری ہے نا 25 سفر، یہ کون سا دن تھا؟ واقعہ خرطاس، آخری زہر اسی موقع پہ دیا گیا۔ بس 2 یا 3 جملے میں نے پڑھنے ہیں، آنکھوں کا آپ کی وضو ہو جائے پھر ماتم کیجیے۔ اللہ اکبر، میرا سلام ہو مظلوم نواسے کے مظلوم نانا۔ اللہ اکبر۔ حضرات جانتے ہیں جب واقعہ خرطاس ہوا ہے معاملہ کیا تھا؟ اس کے بعد نبی کو پانی دیا گیا ہے جس میں زہر تھا۔
نبی نے زندگی بھر جب بھی پانی تناول فرمایا بسم اللہ کہتے تھے. یہ پہلی اور آخری مرتبہ تھا کہ جب جام آپ سامنے آیا تھا انا للہ. اللہ اکبر. آج حسین بھی نانا کا پرسہ لینے آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اللہ جانے اس جملے کو کون سمجھے گا. پانی پی لیا نا, آنکھیں بھیگ گئی. وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے زہر دیا تھا. فاطمہ کو اطلاع ملی کہ محمد نے بلاوا بھیجا ہے, اور یہ کہہ کے بھیجا ہے اگر کچھ ساعتوں میں نہیں آئی تو پھر زندہ بابا سے ملاقات نہیں ہو پائے. اللہ جانے رسول کی بیٹی کس طرح دوڑتے ہوئے پہنچی ہو, لیکن جب پہنچی ہے نا تو بالکل اس طرح جس طرح حسن نے اپنی خیر روک رکھی تھی زینب کے انتظار میں, اسی طرح محمد نے اپنے کلیجے کو ہاتھ سے تھاما ہوا تھا. فاطمہ آئی ہے اور پہلی خیر ہوئی ہے. فرق اتنا تھا, یہاں خون تھا, حسن کے جگر کے ٹکڑے. 2 یا 3 جملے ہو گئی عبادت. جو اس غم میں روئے وہ کسی غم میں نہ روئے. مولا ان بزرگوں کو سلامت رکھے. یہ رونقیں ہیں اس مجلس آزاد کی, ان مجالس کی رونقیں یہ بزرگ ہیں, یہ بچے ہیں. عزادارو 2 جملے. بس فرق یہ ہے حسن کے ٹکڑے جگر کے باہر آئے تھے, محمد کا خون باہر آیا. جیسے خون باہر آیا نا, فاطمہ نے سر سے چادر اتاری اور خون کے جتنا خون تھا اسے چادر سے روکا. اب مجھے نہیں پتا آپ کس طرح جملہ سنیں گے. رسول اللہ نے کہا یا سلام کا بنت علی, علی کی بیٹی تجھ پر سلام. شہزادی نے پوچھا بابا خون آپ کا بہا, میں آپ سے ہوئی, چادر میری ہے, سلام زینب کو کیوں کر رہے. کہا سنو, زینب کا ایک بھتیجا میری شبیہ ہوگا, جب اس کا جنازہ آئے گا اس کے سینے پہ برچھی ماری جائے گی. حسین برچھی نکالے گا, خون نہیں رکے گا. جب زینب کے سامنے لاشا آئے گا, زینب اپنی سفید چادر علی اکبر کے سینے پہ رکھ دے گی. اس کے بعد وہ چادر سرگ ہو جائے گی. انجمن عباسیہ ماتم داری اللہ خالد.